ہم دن میں کتنا وقت حقیقتاً زندہ رہتے ہیں؟ زیادہ تر وقت ہم ماضی کے بوجھ اور مستقبل کے اندیشوں میں الجھے رہتے ہیں، لیکن حال کو جینے کی طاقت ہم کھو دیتے ہیں۔ دی میریکل آف مائنڈفلنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل زندگی اسی لمحے میں ہے جو ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تھک نات ہن ویتنام کے ایک بدھ راہب، شاعر اور امن کے دائی تھے۔ دنیا انہیں مائنڈفلنس کا معلم کہتی ہے۔ یہ کتاب ان خطوط سے وجود میں آئی جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ویتنام جنگ کے دوران لکھے۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ انتشار، خوف اور پریشانی کے باوجود انسان حال میں سکون تلاش کر سکتا ہے۔ مائنڈفلنس کا مطلب ہے ہوشیاری، بیداری اور پوری توجہ کے ساتھ جینا۔ یہ صرف میڈیٹیشن کی کرسی پر بیٹھنے کا عمل نہیں، بلکہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے لمحے کو پوری آگاہی کے ساتھ محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سکون باہر نہیں ملتا، بلکہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، ہمیں صرف اسے دریافت کرنا ہے۔ بریدنگ ود اویئرنیس سب سے پہلا سبق ہے سانس پر توجہ دینا ہمیں حال میں واپس لے آتا ہے۔ تھک نات ہن کہتے ہیں، جب آپ سانس لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ سانس لے رہے ہیں تو یہی مائنڈفلنس ہے۔ سانس وہ لنگر ہے جو بھٹکتی سوچوں کو تھام لیتا ہے۔ روزانہ 5 منٹ سانس کو گننا ایک ذہنی انقلاب لا سکتا ہے۔ ایوری ڈے مائنڈفلنس جب آپ ڈشز واش کر رہے ہوں تو صرف برتن دھوئیں، نہ مستقبل سوچیں نہ ماضی۔ ایٹنگ مائنڈفلی کھانے کو عبادت بنائیں، ہر نوالے کو آہستگی سے کھائیں، ذائقے کو محسوس کریں۔ واکنگ مائنڈفلی چلتے وقت قدموں کو شعور سے اٹھائیں، ہر قدم آپ کو زمین اور حال سے جوڑتا ہے۔ ورکنگ مائنڈفلی دفتر یا گھر میں کوئی بھی کام ہو، اسے جلدی جلدی کرنے کے بجائے شعور اور محبت کے ساتھ کریں۔ ڈیلنگ ود نیگیٹو ایموشنز غصہ، خوف، اداسی، ڈپریشن، یہ سب جذبات دشمن نہیں بلکہ ہماری توجہ کے بھوکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے غصے کو ایسے تھامیں جیسے ماں اپنے بچے کو تھامتی ہے۔ جب آپ اپنے جذبات کو کمپیشن کے ساتھ گلے لگاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ مائنڈفل کمیونیکیشن بولنا اور سننا دونوں مائنڈفلنس کے بغیر ادھورے ہیں۔ بولنے سے پہلے سوچیں، الفاظ کا انتخاب کریں، سننے کے وقت اپنی پوری توجہ دیں، جواب دینے کی جلدی نہ کریں۔ اس طرح رشتے بہتر ہوتے ہیں اور دلوں میں سکون اترتا ہے۔ انٹر بینگ کنیکشن ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پھول میں سورج کی روشنی، بارش اور کسان کی محنت چھپی ہے۔
مطلب یہ کہ کوئی بھی شے اکیلی نہیں ہے. ہماری خوشی اور سکون دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دوسروں کا سکون ہم پر. میڈیٹیشن ان ڈیلی لائف. میڈیٹیشن صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ ہر روزمرہ عمل کو مراقبہ بنانا ہے. پانی پینا، گاڑی چلانا یا بچے سے بات کرنا، سب مائنڈفلنس کے ساتھ ہو سکتا ہے. پیس اینڈ کمپیشن. کتاب کے آخر میں تھک ناتھ ہان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سکون کا مطلب دنیا سے بھاگ جانا نہیں، بلکہ دنیا کے شور کے درمیان سکون پیدا کرنا ہے. جب ہم اپنے اندر رحم، محبت اور سکون پیدا کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی امن اور محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس کتاب کے بنیادی نکات یہ ہیں: سانس پر توجہ، حال میں لوٹنے کا سب سے آسان راستہ. روزمرہ کے چھوٹے کام مائنڈفلنس کا بہترین ذریعہ. کھانے، چلنے، کام کرنے کو عبادت بنانا. منفی جذبات کو کمپیشن کے ساتھ گلے لگانا. مائنڈفل کمیونیکیشن سے رشتوں میں سکون لانا. انٹر بینگ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں. میڈیٹیشن زندگی کے ہر عمل میں شامل کیا جا سکتا ہے. سکون اور محبت دوسروں تک منتقل ہوتی ہے. میرے نزدیک یہ کتاب صرف ایک فلسفہ نہیں، بلکہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے. ذاتی زندگی، انگزائٹی اور سٹریس کو کم کرنے کے لیے مائنڈفلنس ایک طاقتور ہتھیار ہے. مائنڈفل کمیونیکیشن سے مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے. کام اور پروڈکٹیوٹی. جب ہم ہر کام پریزنٹ رہ کر کرتے ہیں تو کم وقت میں زیادہ بہتر نتیجہ نکلتا ہے. روحانی سکون. حال میں جینا ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ ابھی میں ہے. مائنڈفلنس ہمیں دوسروں کے ساتھ دکھ کو سمجھنے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا ہے. یہ کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سکون باہر کی دنیا میں نہیں، بلکہ اندر کی دنیا میں ہے. اور جب اندر امن ہو تو باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. دوستو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، رشتے بہتر ہوں اور آپ ہر لمحے کو پوری طرح جینا سیکھ لیں، تو یہ کتاب ضرور پڑھیں. دا میریکل آف مائنڈفلنس کوئی عام کتاب نہیں، یہ ایک ایسا رہنما ہے جو آپ کو مشکل وقت میں بھی امید، حوصلہ اور سکون دے سکتی ہے. اس کے پلس پوائنٹس یہ ہیں کہ یہ آپ کو سکھاتی ہے مشکل حالات میں اپنے جذبات کو کیسے سنبھالنا ہے، روزمرہ کی چھوٹی خوشیوں کو کیسے محسوس کرنا ہے، اور اپنے اندر وہ طاقت کیسے پیدا کرنی ہے جو آپ کو زندگی کے ہر طوفان میں مضبوط رکھے. اگر آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ سیکھیں گے کہ سروائیو کرنا صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ ہر لمحے کو معنی اور مقصد کے ساتھ جینے کا نام ہے. اور یہی اصل معجزہ ہے
माइंडफुलनेस का मुआवजा।